واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے. اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق، اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے. جو کوئی برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو گواہ طلب کرو ان کے اوپر اپنوں میں سے 4 مرد، یعنی اس برائی کو، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسے اسی فارم میں دیکھیں، صرف یعنی اندازے کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں، اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا. اب یہ سزا بڑی سخت ہے. نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں. اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے. اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے. اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی. سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، دیٹس آل. اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے، پبلکلی رپورٹ ہو جائے. اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی، وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی، بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا. لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے. لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی، پھر حد قائم ہوگی، کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے، تو اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر. ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی. تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں. مجھے بتائیں، یہ جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اگر اعلانیہ ان کے ساتھ یہ سزاؤں والا معاملہ ہو تو دہشت نہیں پھیل جائے گی؟ یہاں تو لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر کے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ جج ہی کر لے گا اور چھوٹ جائے گا، تو وہ شیر ہے. لیکن جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر موٹر وے کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھٹکارے والی کوئی چانس بن سکتا ہے. اور اب اگر آپ چلے جائیں دبئی میں، وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی، بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے نا،
وہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے اٹھا کے پرے ماریں گے، اور وہاں آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان میں آ کے تو آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں۔ دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے لوسٹ درجے کے اوپر ہے، سعودیہ کے اندر اور ایران کے اندر، کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں اور بڑی سخت سزائیں، اکثر سزائیں تو اسلامی ہیں اور وہ نافذ ہو رہی ہیں۔ چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلکلی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے یہ کوئی ظلم ہے، اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے۔ اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہ یا تو عنقریب اللہ کو راستہ نکال دے گا، اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں اذیت دو۔ فَإِن تَابَا، پھر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مارتے رہنا کہ تو اے کیتا سی، نہیں، پھر ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اب اس کے ساتھ پوری زندگی کے لیے دھمنا ساتھ لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا، ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں ان کے مرتبے کو تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا۔ تو یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے کہ جو بازی لے گئے وہ لے گئے۔ اب میرے بھائیو اگلی آیت جو 17 نمبر ہے، انما التوبۃ علی اللہ، ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، صرف ان لوگوں کی۔ یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے، ایگنورنس کے اندر، بھول چوک ہو جائے، اگرچہ انہیں پتہ بھی تھا گناہ ہے، سرکشی نہیں تھی، بس نفس سے مغلوب ہو کے کر لیا۔ ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیں، یعنی ان کو فوراً پتہ چل جائے کہ یار یہ غلط ہو گیا کام۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ اچھا، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو۔ تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لانا، اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ناراض ہوا ہوتا ہے نا، دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کے اس کی طرف رجوع لا کے راضی ہو جاتا ہے۔ التواب اللہ کا نام ہے، اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے۔ ہماری توبہ ہے جرم کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے، یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے، لیکن حکمت یہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی سزا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
اب جناب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آ جاتی ہے نا، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی جب موت آ جاتی ہے اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو وہ آپ پہلے ہی سن چکے کہ موت کے گھر کے وقت تو توبہ نہیں قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے توبہ اس حالت میں کی اس کی تو توبہ ہی کوئی نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. ایسے لوگوں کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لے کے آتے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. ولعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. تو یہ وہ فلسفہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ توبہ اس کی ہے کہ جو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے کرے گا، اچھے وقت میں توبہ کر لے گا. اور اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو شخص پوری ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتا رہے اور کہے کہ جی اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی بھی کوئی نہ مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کوئی نہ کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. إن مهمتنا في الدنيا